اس کی ایکچولی اس وقت جو بجلی کی مانگ ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی کم ہے، پچھلے سالوں سے کم ہے، اور پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم مانگ پہ بھی، اس سے زیادہ مانگ پہ بھی کبھی 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی تھی۔ تو یہ جو 226 روپے کا ریٹ ہے، یہ صرف وزیر خزانہ کے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کا معیشت سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر کی سطح تک بھی گئے، لیکن نون لیگ کی یہ جو پچھلے 7-8 ماہ میں بتدریج گراوٹ آتی رہی فورن ایکسچینج ریزروز میں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نمائندگان کو دوبارہ دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہونا چاہیے کہ اب معیشت بہت بگڑ چکی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن مارچ میں نہ ہوتا تو آپ کا روپیہ بھی اتنا ڈی ویلیو نہ ہوتا، آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز بھی اتنے، زر مبادلہ کے ذخائر بھی اتنے کم نہ ہوتے، آپ کے ملک کے اندر اتنی انڈسٹری بند ہی نہ ہوتی، اور آپ کا گروتھ مومنٹم بھی ڈسپائٹ چیلنجز وہ کنٹینیو رہتا۔ اور اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی کہ ان شرائط سے بھی کافی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور یہ مہنگائی جو بھی 25% پہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایون اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ایکسیپٹ کر لیں تو یہ 30 سے 40% تک بھی جا سکتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جون سے پہلے ایک نئی منتخب حکومت موجود ہو جو 5 سال کے لیے ہو، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک فریش پروگرام کے لیے انگیج کرے۔ ایچ پہ ہم آ چکے ہیں، ایل سیز کھل نہیں رہی، آپ سب کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے کہ خام مال کی ایل سیز کھل نہیں رہی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں، پر جانے شروع ہو گئے ہیں۔ ملٹی نیشنل انڈسٹری سے لے کے لوکل انڈسٹری تک اس وقت میرا خیال ہے کوئی 30 سے 40% انڈسٹری آپ کی پاکستان میں بند آلریڈی ہو بھی چکی ہے، اور جو انڈسٹری بند نہیں ہوئی اس 30 سے 40% میں، وہ کم از کم اپنی آدھی سے بھی کم کیپیسٹی پہ چل رہی ہے۔ آپ کے ملک میں ایک توانائی کا بحران ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی ایکچولی اس وقت جو بجلی کی مانگ ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی کم ہے، پچھلے سالوں سے کم ہے، اور پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم مانگ پہ بھی، اس سے زیادہ مانگ پہ بھی کبھی 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی تھی۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو اپنے ہاتھوں سے کوئلے کے پلانٹس کے دستخط کیے تھے، مہنگے کوئلے کے، امپورٹڈ کوئلے کے اور مہنگی امپورٹڈ گیس کے، آج وہ خود اس کو انہوں نے بند رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پلانٹس مہنگی بجلی بناتے ہیں، اور وہ مہنگی بجلی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر پیسے ہوں بھی تو امپورٹڈ ایندھن ان پلانٹس کا منگانے کے لیے ملک میں ڈالرز موجود نہیں ہیں۔ تو اس وقت ایک انرجی کا، توانائی کا بحران بھی ملک کے اندر چل رہا ہے۔ غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وزیر خزانہ نے جو ضد لگائی ہوئی تھی کہ جی میں نے روپیہ مستحکم کرنا ہے 190 پہ لے کے جانا ہے، تو وہ نہیں آیا، 225 226 پہ ہے، لیکن اس ریٹ پہ بھی بینکس آج ایلسیاں کھولنے کو تیار نہیں ہیں، اس ریٹ پہ بھی کوئی بھی بینک ڈالرز دستیاب کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اوپن مارکیٹ کا تو ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن 3-4 روپے زیادہ ہوتا تھا، آج وہ ریٹ کچھ 40 سے 50 روپے زیادہ ہے۔ تو یہ جو 226 روپے کا ریٹ ہے، یہ صرف وزیر خزانہ کے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کا معیشت سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے ہمارا روپے کا، یہ اب کافی حد تک بالکل بے معنی ہو چکا ہے۔ ہمارے مختلف نمائندے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں، اور پیسوں کی خاطر جا رہے ہیں، مجبوراً جا رہے ہیں، ظاہر ہے۔ جب ہم آئے تھے حکومت میں، ہمیں بھی جانا پڑا تھا، کیونکہ نون لیگ نے اپنے آخری دور میں جو 2013 سے 18 کا تھا، ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ جب عمران خان صاحب بھی آئے حکومت میں تو ہمیں دوست ممالک سے مدد لینی پڑی، اور یہ نون لیگ کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ جب ہم نے اپنی پالیسیز رول آؤٹ کی تو الحمدللہ ہمیں کبھی دوبارہ پھر ضرورت نہیں پڑی۔